قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب والعتب أو يعده إلى الكفر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رجب المرجب 1442 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک اور اس یوم سعید کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں انسان کو امتیازی حیثیت اور امتیازی شان عطا فرمائی ہے، اور جو انسان ہے یہ ایک معاشرتی مخلوق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یا وہ رہنا چاہتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں عافیت اور سکون سمجھتا ہے۔ تنہا انسان سے زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے، جب ایک انسان کے ساتھ دوسرا انسان مل جاتا ہے تو دونوں ہم جنس ہوتے ہیں، تو ہم جنس ہونے کی حیثیت سے دونوں اپنی خوشیاں غمیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لہٰذا انسانوں کے اس اجتماع کے ساتھ معاشرہ جب وہ تشکیل پاتا ہے اور لوگ آپس میں ایک گاؤں، ایک محلہ، ایک برادری اور ایک خاندان بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو کوئی ذلت کے راستے پر چل پڑتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو کوئی غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی تو دنیا میں اعزاز حاصل کرتا ہے، لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کسی کو لوگ گالی گلوچ اور برا بھلا کہتے ہیں۔ انسان سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بھی رکھی ہے کہ انسان اپنے دوسرے انسان کو دیکھ کر، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت، مرتبہ، شان، شوکت اور وقار عطا فرمایا ہے، برادری میں، خاندان میں، گاؤں میں، محلے میں، جس کے پاس عزت ہے اور جو کم عزت والا ہے وہ، یا جس کے پاس محض پیسہ زیادہ ہے، غریب بندہ اس کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک کڑن اور جلن سی محسوس کرتا ہے، اور اس وقت بندے کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہیں، گناہ
جتنے بھی گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں، سب گناہوں کا جو مادہ ہے، جہاں سے گناہ پھوٹتے ہیں یا جو چیزیں گناہ کا سبب بنتی ہیں، وہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز حسد ہے، دوسرا ہے ہرس، اور تیسرا ہے تکبر۔ یہ 3 چیزیں اگر بندہ اپنے اندر سے نکال دے تو وہ بندہ تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان بے بس ہے کہ ان چیزوں کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ حسد ہے، طمع ہے، ہرس ہے اور تکبر ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جب اندر آتی ہیں تو انسان کے تمام اعمال کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ جو اعمال خیر، نیک اور صالح اعمال انسان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ ایک ایسا وائرس نما گناہ ہے کہ جو انسان کی تمام عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک گندا سیب پیٹی میں رہ جائے تو ایک گندا سیب باقی سارے سیبوں کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اگر خراب فروٹ یا خراب سبزی اس اچھی صاف خوشنما سبزی یا فروٹ کے اندر رہ جائے تو باقی صحیح چیزوں کو بھی خراب کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس خراب فروٹ کو یا خراب سبزی کو صاف سبزی سے دور کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ گندی چیز صاف چیزوں کو خراب نہ کرے۔ لہٰذا انسان کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے حسد کی جو آگ اس کے اندر جل رہی ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں۔ حسد کہتے کسے؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی یعنی کہ مسلمان بھائی کے پاس اگر کوئی عزت ہے، مال ہے، سٹیٹس ہے، تو اس کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا اور اس بات کی خواہش کرنا کہ یہ اگر میرے پاس ہوتی تو بہتر تھا، اس کے پاس ایسا مال کیوں ہے؟ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ شیطان سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ یا اللہ مجھ کو شیطان سے شر سے بچا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حسد سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کی جب وہ سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ فلق ہے، اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھ کو حاسد کے حسد سے بچا۔ اگر میرے پاس آج کوئی رتبہ ہے، عہدہ ہے، میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اولاد جوان ہو گئی ہے، میں نے اپنا گھر اچھا بنا لیا ہے، میں نے زمین خرید لی ہے، گاڑی اچھی لے لی ہے، تو اب برادری خاندان والے لوگ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے، اور ان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ خود اپنے آپ کو یعنی حاسد اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتا ہے، اور اگلے انسان کو، اگلے بندے کو بھی وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ایسے رذائل، ایسی بری عادات اور برے اخلاق کے بارے میں اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر سے یہ تمام بری عادتیں ختم کریں، بری عادتیں دور کریں، اور اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کریں، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ چودھری ہو، خواہ وہ قمی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچاتا ہے۔ نقصان پہنچانے والا بندہ اللہ کو ناپسند ہے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ایسا کام ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اور محبوب ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ افضل الاعمال بعد الایمان ان تدخل السرور فی قلب المومن، فرمایا کہ بندے کا ایمان قبول کر لینا بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان عطا فرمائے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔
اب اس دنیا میں انسان جو بس رہے ہیں، ایماندار بھی ہیں، بے ایمان بھی بے شمار ہیں، کافر بے شمار ہیں، یہودی بے شمار ہیں، عیسائی بے شمار ہیں، اور مجوسی بے شمار ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، بتوں کے سامنے سر جھکانے والے بھی بے شمار ہیں۔ تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو سارے اللہ تعالیٰ کے شاہکار، لیکن سب انسانوں میں بہترین انسان مسلمان ہیں۔ بہترین انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین جو انسان ہے نا، وہ ہیں جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انسان پر اس دنیا میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایماندار بنائے، اور اگلے جہان، آخرت والے دن، قیامت والے دن، انسان پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان اور بڑی مہربانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے گا، وہ انسان سب سے بازی لے جائے گا۔ جس کو رؤیت باری تعالیٰ نصیب ہوگی، اور رؤیت باری تعالیٰ اس انسان کو نصیب ہوگی جو دنیا پر رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوگا۔ جو سچا اور پکا مسلمان ہوگا، جب وہ دنیا کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ جھیل کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اور اس کے پاس عبادت کا بہت زیادہ ذخیرہ ہوگا، نیک اور صالح اعمال کا ذخیرہ ہوگا، لوگوں کی دعائیں ہوگی، جب وہ بندہ اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو بلا حجاب اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایمان قبول کر لینا بندے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یا رسول اللہ، ایمان قبول کرنے کے بعد دوسرا کون سا ایسا کام ہے جو بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ تو صحابہ کرام کے سوال پر سرکار نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، تمہارے کسی کام کی وجہ سے یا تمہارے کسی بول کی وجہ سے، تمہارے کردار کی وجہ سے اگر لوگ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ خواہ تو برادری کے اعتبار سے کمی کیوں نہیں ہے، خواہ ذات پات کے اعتبار سے تیرا خاندان برادری کم تر ہی کیوں نہیں ہے، فرمایا اگر تیرے کسی قول کی وجہ سے، تیرے کسی بات کی وجہ سے، تیرے کسی کام کی وجہ سے اگر کسی بندے کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی ہے، فرمایا کائنات کا خدا تیرے ساتھ راضی ہو جائے گا، تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث پاک کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس حدیث پاک کے یعنی کہ دوسرے مفہوم کو لیا جائے کہ یہ مفہوم تو ہے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے دل کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق خوش ہے تو اللہ خوش ہے، لیکن اگر ہمارے کسی قول، ہمارے کسی بات، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے اگر اللہ کی مخلوق پریشان ہو، اللہ تعالیٰ کے بندے پریشان ہوں، دکھی ہوں اور ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً روا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے راضی نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں انسان کے اندر یہ بیماریاں پیدا کرتی ہیں، گناہ کا مرض پیدا کرتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رویہ عن ایتتا ابن اوزتا الصعدی رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان۔ حضرت ایتا بن اوزا صعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرما رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ آپ نے حدیث پاک نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ ہے نا، غصہ کوڑ، غصہ یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کو جو غصہ آتا ہے نا، اور غصے میں انسان پاگل ہو کر پتہ نہیں کیا سے کیا منہ سے بک دیتا ہے، گالی گلوچ کر دیتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو غصے میں کیا کیا کہہ دیتا ہے، حتیٰ کہ غصے میں آ کر اپنی منقوہ بیوی کو طلاق تک دے دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو سارے کام ہے نا انسان سے رحمان نہیں کراتا، بلکہ یہ کام شیطان کراتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے
یہ اجازت مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا تھا نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں، جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، عزازیل کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، تو شیطان چونکہ اس سجدہ کرنے سے پہلے 14 طبقوں پر سجدہ کر چکا تھا، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، ان 14 طبقوں پر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر عزازیل نے اللہ کو سر نہ جھکایا ہو۔ اتنی عبادت کرنے والا جب ایک سجدہ نہیں کرتا اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، تو اللہ نے اس ایک سجدہ نہ کرنے کے جرم میں عزازیل کو اپنی بارگاہ سے دھتکار کر شیطان بنا دیا۔ تو شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تجھ سے اپنے عبادت کا یعنی کہ صلہ مانگتا ہوں کہ جو میں نے عبادت کی ہے صلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا صلہ مانگتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس آدم کی وجہ سے تو مجھ کو دھتکار رہا ہے نا، میں تجھ سے یہ اجازت مانگتا ہوں، مجھے طاقت دے کہ یہ آدم ایک بار سانس لے تو ایک بار سانس لینے سے 70 بار میں اندر جاؤں اور 70 بار باہر آؤں، یعنی کہ 140 بار حرکت میں اس کے خون میں کروں ایک سانس میں۔ اب وہی شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، تو وہی شیطان ہم کو غصہ دلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کو غصہ آتا ہے، اور جب ہم کو غصہ آتا ہے تو ہم غصے میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے سامنے ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، ہم غصے میں پاگل ہو کر منہ میں جو آتا ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، والشیطان خلق من النار، اور جو شیطان ہے نا وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، شیطان آگ کی مخلوق ہے، پیداوار ہے۔ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور جب آگ لگتی ہے تو آگ کو کس سے بجھایا جاتا ہے؟ پانی کے ساتھ۔ آگ لگ جائے تو آگ کو کس کے ساتھ بجھاتے ہیں؟ پانی کے ساتھ آگ کو بجھاتے ہیں۔ سرکار فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور جب آگ لگ جائے تو آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے۔ فَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ جب غصے کرنے والا آدمی وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے غصہ کافور فرما دے گا، غصہ چلا جائے گا، اور غصے میں وہ انسان کوئی اپنا نقصان نہیں کرے گا اور نہ کسی مسلمان بھائی کا نقصان کرے گا۔ لہٰذا یہ سرکار دو عالم نے ایک وظیفہ ہم کو عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ محسوس کرے کہ میری طبیعت زیادہ گرم ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے غصہ آتا ہے، تو اس بندے کے لیے سرکار نے یہ وظیفہ تجویز فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو باوضو رکھے۔ جو بندہ باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا فرما دے گا، وہ غصہ نہیں کرے گا۔ جب غصہ آ جائے سرکار نے فرمایا اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، تمہارا غصہ کافور ہو جائے گا، اور کوشش کرو کہ تم غصے کی حالت میں پانی سے مدد مانگو، یعنی پانی کے ساتھ تم اپنے غصے کو کم کرو۔ اور پانی سے غصہ کم کیسے ہوتا ہے؟ پانی کے ساتھ وضو کر لو، کیونکہ غصہ شیطان نے دلایا ہے، اور شیطان چونکہ آگ کی پیداوار ہے، اور جب آگ لگتی ہے تو پھر پانی کی حاجت ہوتی ہے، لہذا جب غصہ آ جائے تو سرکار نے فرمایا کہ تم غصہ کر لیا کرو۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں غصہ کرنے اور غصہ نہ کرنے، حلیم و طبع اور سریع و طبع کی سرکار نے وضاحت فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان فیکم من یکون سریع الغضب و سریع الفی، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور غصہ ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر یکدم غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا غصہ عارضی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر میں ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَفِيكُم مَّن يَكُونُ سَرِيعُ الْغَضَبِ وَبَطِيعُ الْفَیْ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے لیکن وہ ہر وقت غصے کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، ان کا غصہ بہت دیر سے دور ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک بات پر غصہ آ گیا پھر سارا خاندان منانے والا، ساری برادری منانے والی،
سمجھانے والی، وہ بندہ کہتے ہیں بس جو بات میں نے کہہ دی سو کہہ دی، اب میں نے کسی بندے کی بات نہیں مانی، اگرچہ وہ غلط راستے پر ہے، اگرچہ وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے یا فیصلہ کر چکے غصے میں، لوگ سمجھا رہے ہیں کہ تو نے غصے میں یہ بات غلط کہی ہے، تم نے غصے میں یہ فیصلہ غلط کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں بس جو میں نے کہہ دیا میرا اصول ہے جی، میں اصول کا پابند ہوں، جو میں نے بات کہہ دی ٹھیک ہے تب بھی غلط ہے تب بھی میں اپنی بات پر پابند ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دور سے جاتا ہے۔ فخیرکم، پس تم میں بہترین وہ ہے من یکون بطیء الغضب سریع الفے، فرمایا تم لوگوں میں بہترین بندہ ہو، اگر تم تلاش کرنا چاہو نا اچھا بندہ کون ہے، اچھا انسان کون ہے، تو سرکار میں بہترین تم میں وہ بندہ ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آئے لیکن جلدی چلا جائے، یعنی کہ وہ بندہ لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، لوگوں کے تانے برداشت کرنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ بھڑک نہ جاتا ہو، لوگ تان و تشنیع کریں، لوگ ٹوکے ماریں، لوگ برا بھلا کہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرم طبیعت تھی، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھے کھودے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب وہ کنکر بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کی حالت میں گندی خون یا وہ اونٹ کی اوجری پھینکی گئی۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے والے بیگانے نہیں ہیں، غیر نہیں ہیں، اپنے خاندان والے ہیں، اپنی برادری والے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے خون والے ہیں جو آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام زیادتیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، میٹھی زبان والے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ اتنا مجمع آپ کے ساتھ نہ ہوتا، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو صحابہ کرام کا آپ کے پاس جمگھٹا لگا ہے نا، لوگ کشاں کشاں آپ کے پاس آتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی شہد کے چھتے پر ہر وقت بیٹھی رہتی ہے نا، ایسے یہ صحابہ ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی محفل سے اٹھ کر گھر جائیں، اور ہر صحابی جب گھر جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے کہ جلدی جلدی سرکار کی جا کر زیارت کروں، جلدی جلدی اپنے کام سمیٹ کر وہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ایک ہے کہ ہم نے آپ کی زبان کو شہد سے زیادہ میٹھا بنا دیا ہے، آپ کی زبان سے کبھی کسی کو برے الفاظ نہیں نکلے ہیں، سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی سرکار نے غصہ نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، بلکہ توڑے ہوئے دلوں کو سرکار نے جوڑ کر رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ تم میں بہترین بندہ، بہترین انسان وہ ہے کہ وہ بندہ جس کو غصہ بہت دیر سے آئے، باتیں سنتا رہے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہیں، تان و تشنیع کرتے رہیں، اس کو لوگ ٹوکے مارتے رہیں، اور وہ بندہ برداشت کرتا رہے، صبر کرتا رہے، اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان کے صبر کا ایک معیار اور ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے مزید وہ برداشت نہیں کر سکتا، پھر انسان کو غصہ آتا ہے۔ فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جس کو غصہ جلدی نہ آئے بلکہ وہ برداشت کرتا رہے اور بہت دیر کے بعد غصہ آئے، اور جب غصہ آئے فرمایا وہ پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا وہ غصہ جس کو غصہ دیر سے آئے وہ سریع الفے، لیکن اس کا غصہ وہ پھر دائمی نہ رہے بلکہ چاندی لمحات کے بعد وہ فوراً راضی ہو جائے، اس کا غصہ چلا جائے۔ پھر سرکار فرمایا وَشَرُّكُمْ، اور تم میں سب سے برا بندہ، شریر بندہ، سب سے ناپسند بندہ وہ ہے من کانا سریع الغضب و بطیء الفے، جس کو جلدی غصہ آ جائے اور پھر جاننے کا نام نہ لے۔ آج ہم میں سے اکثریت اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، ہم جب وہ جھوٹی انا کے پجاری ہیں، مجھ کو اس نے ایسے کیوں کہہ دیا،
پتہ نہیں میں کیا بلا بن گیا ہوں، کس نے مجھ کو ایسا کیوں بولا ہے. تو ہم کو غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل کو گندا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سلام لینا بھی ہم وہ گوارا نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے ہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں پھر اتنا طول پکڑ جاتی ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر اس بندے کا نام لیا جائے تو ہم ناک چڑھا کر کہتے ہیں کسی بندے کا نام لے، چھوڑ اس بندے کا نام نہ لے. ہے تو وہ کلمہ کو، ہے تو وہ مسلمان، ہے تو ہمارے برادری، خاندان، معاشرے کا ایک فرد ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم کو اس کے ساتھ عداوت ہو گئی ہے، نفرت ہو گئی ہے. اور نفرت کا سبب کیا بنا کہ ایک چھوٹی سی بات پر ہم کو غصہ آیا اور ہم نے اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ غصے کو گرم رکھا. اور جب غصہ گرم رہا تو شیطان نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو اس نے جب وہ عیب کے ساتھ ایک اور عیب ملا دیا. اس نے اس بندے میں، جب بندے کے اندر دوسرے بندے کے بارے میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ اس اگلے بندے کے اندر عیب تلاش کرنا شروع کرتا ہے. اس میں یہ بھی عیب ہے، اس میں یہ بھی عیب ہے، یہ فلاں کے ساتھ جاتا ہے، یہ فلاں کے ساتھ آ رہا تھا، یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زناکاری کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر منفی چیزیں وہ بندہ اس کے اندر تلاش کرنا شروع کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ اس کا پھر نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا. تو سرکار نے فرمایا یہ بندہ سب سے برا بندہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور جاننے کا نام نہ لے، اور بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کی باتیں برداشت کرتا رہے، جو لوگوں کے مظالم پر، لوگوں کی زیادتیوں پر وہ بندہ صبر کرتا رہے، اور صبر کر کر کے وہ بندہ ان لوگوں کے مظالم کا رد کرتا رہے. فرمایا وہ بندہ جس کو غصہ لیٹ سے آئے اور جلدی چلا جائے وہ بندہ سب سے بہترین انسان ہے. حسد کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کی 8 آفتیں ہیں. جو بندہ حاسد ہوتا ہے نا، کسی بندے سے حسد کرنے والا ہوتا ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ بندہ 8 طرح کے نقصان اٹھاتا ہے. حسد کرنے والا بندہ یہ فضول میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اس کے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے جلن محسوس کر کے اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر، مادی طور پر اور طبعی طور پر یہ بندہ نقصان پہنچا رہا ہے 8 طرح سے. فرمایا کہ ان للحاسد 8 آفات، حاسد کے لیے 8 آفتیں ہیں. الاول، پہلی آفت کیا ہے؟ افساد الطاعات. یہ بندہ حسد کر کے اپنی نیکیوں کو فاسد کر رہا ہے. جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پاک پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، بظاہر یہ نیک اعمال ہیں، اطاعت والے کام ہیں، بھلائی والے کام ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام ہیں. بظاہر وہ بندہ اپنے آپ کو حاجی صاحب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بار بار عمرہ کر کے زواریاں کر کے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ اچھا اپنا آپ کو بنا رہا ہے. لیکن اس بندے کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں وہ یعنی کہ اچھا نہیں سوچنے والا، حسد کرتا ہے اور جلتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ حسد کو پہلا جو وبال مل رہا ہے، پہلی آفت مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حسد کے ساتھ اس کی نماز بھی ضائع ہو رہی ہے. حسد ایک وائرس کی مانند ہے، اور جب وائرس لگتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ دیمک کی طرح وہ نیکیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. آگے میں اس کا حوالہ سرکار کا ایک فرمان دیتا ہوں. فرمایا کہ حسد کا پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کی عبادت فاسد ہو جاتی ہے. اس رویہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد. ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو حسد سے بچا کرو، حسد نہ کیا کرو. رشک کرنا جائز ہے، اپنے مسلمان بھائی کو اچھے حال میں دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر حال میں دیکھ کر جلنا یہ شیطان کا کام ہے. سب سے پہلے حسد شیطان کے اندر پیدا ہوا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سامنے عزت عطا فرمائی تو وہ برداشت نہ کر سکا، حسد میں آ گیا، جلنے لگا، اور اس حسد کی وجہ سے جب اس نے سجدہ نہ کیا، اور کائنات میں سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا. قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کے ساتھ لیوزہ پیدا ہوئی تھی. قانون قدرت یہ ہے کہ قابیل کا نکاح
شام کو پیدا ہونے والی لوزا کے ساتھ ہونا تھا، اور صبح پیدا ہونے والی جو اقلیمہ تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے حابیل کے ساتھ ہونا تھا. لیکن جو صبح پیدا ہونے والی تھی اس کا رنگ سفید تھا، اور جو شام کو پیدا ہونے والی تھی اس کا رنگ سانولا تھا. قابیل کہتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. حابیل کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا اصول ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. میں نے اس سے نکاح کرنا ہے اور تم نے میرے ساتھ پیدا ہونے والے سے نکاح کرنا ہے. جب قابیل نہ مانا تو آدم علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، ایسا کرو دونوں قربانی دو، دونوں اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرو. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ پھر ایسا نہیں کرے گا. دونوں نے قربانی دی. قابیل نے ایک جانور ذبح کیا اور حابیل نے گندم اللہ تعالیٰ کے راستے پر رکھی. اس قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آج ہم تو اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، کھرڑی اتارتے ہیں، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اور جو چرم ہوتے ہیں، جو کھالیں ہوتی ہیں، وہ غرباء میں مساکین